السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال في مقام آخر خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین اما بعد اولا ادعو اللہ تعالی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، پیارے بچوں، رمضان المبارک اپنی رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں کے ساتھ آیا اور گزر چکا۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہو جاتی ہے کہ جس طرح رمضان میں ہم نے عبادات کی طرف توجہ کی، اس سلسلے کو باقی رکھیں۔ یہ بات قطعاً نامناسب ہے کہ رمضان میں ہم نے مسجدوں کو آباد کیا لیکن رمضان گزرتے ہی ہم مسجدوں کو ویران چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہ رمضان کے احترام کے بھی خلاف ہے، مساجد کے احترام کے خلاف ہے، اپنے ایمان کے احترام کے خلاف ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایسی توفیق نصیب فرمائے کہ وہ رمضان ہی کی طرح سال کے آنے والے 11 مہینے بھی مسجدوں کو آباد رکھنے والے بن جائیں۔ بزرگوں، آج کا میرا موضوع ہے مدارس اسلامیہ حفاظت دین کے قلعے۔ چونکہ رمضان المبارک کے بعد مدارس کا نیا سال شروع ہو جاتا ہے اور ماہ شوال سے مدرسوں میں نئے داخلے اور پچھلے سال جن طلباء نے کامیابی حاصل کی ان کی ترقی وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مناسب سمجھا گیا کہ عوام الناس کے سامنے مدارس کی اہمیت، اس کی ضرورت اور موجودہ دور میں اس کی افادیت پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات اس ناچیز کی ان باتوں پر توجہ دیں گے اور جو بھی بات رب کریم اپنے اس ادنا بندے سے کہوائے گا اس پر عمل کرنے کی میں اور آپ سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ محترم دوستوں، یہ بات تو روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جب سے انسان نے اس سرزمین پر قدم رکھا اسی تاریخ سے تعلیم، تعلم، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ خود رب کریم نے اپنے بندے، اپنے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا کر ہی دنیا میں بھیجا، روانہ کیا۔ سورہ بقرہ اٹھا کر دیکھیے، باری تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اب یہ چیزیں کیا کیا تھی اور وہ کیا کیا نام تھے وہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے، لیکن اس آیت نے واضح کر دیا کہ سب سے پہلا طالب علم اس سرزمین پر انسانوں میں آدم علیہ السلام ہے اور سب سے پہلا معلم خود باری تعالیٰ ہے۔ اسی طرح پر اگر دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں تو تاریخ کے اعتبار سے اگر آپ نظر دوڑائیں تو ہر مورخ یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے
کہ سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے کا زمانے قدیم سے رواج رہا ہے۔ ہمارے ملک میں قدیم زمانوں میں پاٹھشالیں ہوا کرتے تھے، جہاں پر گرو اپنے اپنے شکشوں کو کچھ نہ کچھ سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے۔ یہ سلسلہ جاری اور ساری تھا۔ آج کا ہمارا موضوع خاص طور پر علم دین، مدارس اسلامیہ اور اس کی افادیت، اہمیت اور ضرورت کے اوپر گفتگو ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اسلامی مدارس کا اگر سلسلہ آپ غور کریں تو اس کا مرکز پہنچتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد کے سامنے بنا ہوا وہ مختصر سا چبوترا جسے صفہ کہتے ہیں۔ اس صفہ چبوترے پر بیٹھ کر اپنے معلم سے، یعنی اللہ کے حبیب میرے اور آپ کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چھوٹے چھوٹے کم سن طلبہ یا نوجوان بچے علم حاصل کرتے تھے، سیکھتے تھے، سکھاتے تھے۔ ان سیکھنے والوں میں عبداللہ بن عباس کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہ، اور عبداللہ بن مسعود کا نام بھی آتا ہے۔ اگر آپ ان سیکھنے والوں میں سب سے زیادہ جس نے علم پر توجہ دی، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو محفوظ رکھنے کی فکر کی، ان میں ان عبادل ثلاثہ کے ساتھ ساتھ چاروں خلفاء کا بھی نام آتا ہے، اور سبھی جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام نامی آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اکرام اسی صفہ چبوترے پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے تھے، محفوظ رکھتے تھے، اور بعض لوگ ان میں اسے لکھا بھی کرتے تھے، اور ان کی تعداد کبھی کبھار 70 سے کچھ اوپر تک پہنچ جاتی تھی، کبھی کچھ کم ہوتے تھے، کبھی کچھ زیادہ ہوتے تھے۔ تو مدارس اسلامیہ میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلا مدرسہ وہ صفہ کا چبوترا ہے، اور ان طلباء کو دیکھا جائے تو یہ مہمان رسول کہلاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان میں سمجھا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھانے کا، رہنے کا بنفس نفیس انتظام فرمایا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف ایسی روایتیں منقول ہیں کہ صفہ کے چبوترے کے رہنے والے یہ کم سن طلبہ کبھی کبھار انتہائی تکلیف میں بھی ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ وہ لوگ بھوکے اور پیاسے رہ کر علم حاصل کرتے تھے، کبھی کبھار ان کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز دستیاب نہیں ہوتی تھی، مدینہ منورہ کے لوگوں میں سے کوئی کچھ بھیجا دیتا تھا تو وہ لوگ اسی پر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ بہت سارے واقعات میرے دماغ میں گشت کر رہے ہیں، لیکن اس وقت بولنے کا زیادہ موقع نہیں ہے، وقت مختصر ہے اور پوری تاریخ میں آپ کے سامنے کہہ نہیں سکتا۔ ہاں اشارہ ضرور کرتا ہوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، آپ تاریخ سے بہرور ہوں، تاریخ سے منہ نہ موڑ لیں، تاریخ سے واقفیت اگر نہ رکھیں تو تاریخ آپ کو بھلا دے گی۔ آپ تاریخ کو یاد رکھیے، اس ملک کی تاریخ آگے آپ کو یاد رکھے گی۔ تو بہرحال سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مدرسے صفہ نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ جو صحابہ، جو لوگ جہاد میں اور اسفار میں مشغول رہتے تھے، ان کے اساتذہ یہی طلبہ تھے۔ آپ اندازہ لگائیے میرے دوستو، قرآن مجید نے سورہ براءت میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، یوں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، تمام مومنین کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ جہاد کے سفر میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی جہاں فضیلت بیان فرمائی، جہاں اس کی اہمیت کو واضح کیا، ایک نہیں، دو نہیں، 20 آیتوں میں اس کی اہمیت اور فضیلت کو ظاہر کیا، لیکن ساتھ میں یہاں یہ بھی فرمایا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تمام کے تمام مسلمان میدان جہاد میں اسلحہ اٹھا کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے نکل کھڑے ہوں، کیونکہ اگر سب کے سب چلے جائیں تو پھر علم کون سیکھے گا؟ قرآن کی تعلیم کو محفوظ رکھنے کے لیے کون ہوگا؟
احادیث نبوی کو کون جمع کرے گا؟ اسی لیے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر جماعت میں سے ایک چھوٹی سی جماعت ایسا ہو جو دین میں سمجھ حاصل کرے۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تفقہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھ حاصل کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، اور احادیث پر غور و فکر کر کے مسائل کا استخراج کرنا، قرآن مجید کی آیات پر توجہ دینا، اور یہ کوشش کرنا کہ کون سا لفظ کس معنی پر دلالت کرتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیا کیا مفہوم بیان کیا ہے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، آیات مبارکہ پہ غور کیجئے، اور تاکہ یہ لوگ اس قوم کے لوگوں کو ڈرائیں اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جبکہ وہ جہاد سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ لوٹ آئیں۔ یعنی یہ کہ صفہ کے چبوترے پر بیٹھنے والے یا اسی طرح پر جتنے صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہ کر علم سیکھیں گے، فن حاصل کریں گے، قرآن و حدیث پر غور و فکر کریں گے، اور ان معلومات کو حاصل کرنے کی کوشش اور فکر کریں گے، وہ لوگ اتنے پاورفل ہیں اور اتنا اونچا ان کا مقام ہے کہ مجاہدین صحابہ جب جہاد سے واپس لوٹے تو یہ لوگ ان کو تعلیم دیں گے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ گناہوں سے بچیں اور اللہ کے فرمانبردار اور مطیع بندے ہو کر زندگی گزاریں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدرسے میں رہ کر تعلیم حاصل کرنا کتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ اسی لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق جہاں عمومیت آتی ہے تو وہاں پر اس کا حکم بالکل ہی عام ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا جب کہا جائے گا تو وہ تمام آ جاتے ہیں جو بھی ایمان لے آتے ہیں، چاہے وہ شہر کے ہوں کہ دیہات کے، چاہے وہ مرد ہوں کہ عورت ہوں، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں، کسی بھی رنگ و نسل سے جن کا تعلق ہو، تو اعلیٰ کلی مسلم کے اندر ہر مسلمان پر یہ حدیث مبارک دلالت کرتی ہے کہ وہ ہر طبقے کا آدمی علم کے حاصل کرنے کو فرض سمجھے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے شہری ہو، چاہے دیہاتی ہو، عربی ہو کہ عجمی ہو، کسی بھی رنگ نسل سے تعلق رکھتا ہو، علم کا حاصل کرنا اس پر لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ اور یہ علم اس درجے میں حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس کی جہاں تک دینی اور دنیاوی ضرورت ہے اس کا علم اسے حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ جیسے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے عقائد کی اصلاح، تو عقائد کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اپنے عبادات کی اصلاح تو عبادات کا علم حاصل کرنا فرض ہے، کہ فرائض و واجبات کے تعلق سے اسے ضرور معلومات حاصل ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ علم کے میدان میں آگے بڑھنا، ترقی کرنا، تفقہ حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو صحیح تعلیم دے، اور جب جو لوگ جہاد سے اسفار سے واپس آئیں تو انہیں سمجھائے تاکہ وہ لوگ گناہوں سے بچ سکیں، نیک کام پر عمل کر سکیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مدارس اسلامیہ ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں۔ جس طرح انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کا مقام ہے، جب تک وہ ہڈی نہیں ہوگی جس میں انسانی کھڑا نہیں ہو سکتا، قائم نہیں ہو سکتا، یہی حال مدارس اسلامیہ کا ہے۔ جب تک مدارس اسلامیہ نہیں ہوں گے اسلامی معاشرے کا قیام اور بنیاد ممکن نہیں ہے، اسلامی معاشرے کی عمارت قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ میں آپ کو اس ملک کے مدارس کی تاریخ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آپ ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس ملک میں برس پہلے ہی اسلام کی آمد ہو چکی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے بھی کچھ افراد کا اس ملک میں غیر منقسم ہندوستان میں آنا تاریخ سے ثابت ہے۔ جب وہ لوگ یہاں پر آئے تو انہوں نے علم اور دین کی اشاعت کے سلسلے کو اس طرح پر رائج اور جاری اور ساری فرمایا کہ انہوں نے مساجد کی داغ بیل ڈالی، اور ہر مسجد کے ساتھ
مکتب کا اور مدرسے کا انتظام بھی قائم کیا۔ چنانچہ جتنے اکابر اور اولیاء اللہ جنہوں نے اس ملک میں اسلام کی اشاعت کا بہت بڑا کردار اور فریضہ انجام دیا ہے، انہوں نے مدارس قائم کرنے کے ساتھ ساتھ مکاتب اور مدرسوں کا بھی قیام کر رکھا تھا۔ اس طرح کے قدیم ترین مدارس کو اگر آپ دیکھیں تو اندازہ لگتا ہے کہ بہت سارے مدرسے تھے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں غیر منقسم ہندوستان میں مدارس کا ایک جال بچھا ہوا تھا۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، یہاں سے 200 کلومیٹر آپ آگے جائیے، بہمنی سلطنت کے دور میں قدیم ترین مدرسہ بیدر کے اندر قائم ہوا ہے، مدرسہ محمود گاواں۔ ان گنہگار آنکھوں نے بھی اس مدرسے کو دیکھا ہے۔ آج وہ مدرسہ ایک کھنڈر کی عمارت کی شکل میں موجود ہے۔ ایسے ہی 20 سینکڑوں مدارس مختلف علاقوں کے اندر قائم کیے گئے تھے، لیکن حالات اس حد تک ہو گئے کہ جب بھارت میں مسلمانوں کا زوال شروع ہوا، مغلیہ سلطنت کا ٹمٹماتا چراغ مکمل طور پر ڈوب گیا، تو وہ دور ایسا تھا کہ مکاتب اور مدارس پر ایک بہت بڑی آزمائش ٹوٹ پڑی، ایک بہت بڑا وبال آ پہنچا۔ وہ اس طرح پر کہ ظالم انگریزوں نے جگہ جگہ چن چن کر علماء کو اور مدارس کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ تاریخ میں اختلاف ضرور ہے، لیکن سب یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ انگریز مورخوں نے یہ لکھا ہے کہ ہزاروں علماء کو شہید کیا گیا اور لاکھوں کی تعداد میں عام مسلمانوں پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ مدارس کو صفحے ہستی سے مٹانا انہوں نے اپنا شیوا بنا لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کچھ اور ہی منظور تھا۔ قرآن مجید میں جس طرح باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے مختلف جگہوں پر، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ایک جگہ فرمایا ویأبی اللہ ان یتم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ ظالم اور مشرک لوگ، کافر لوگ، دشمنان اسلام یوں چاہتے ہیں کہ اسلام کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اپنے پھوکوں سے اسلام کا چراغ گل کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو روشن کر کے ہی رہے گا، چپے چپے میں اس کا علم اور اس کا دین پہنچ کر رہے گا۔ چنانچہ ہوا ایسے ہی، اللہ تعالیٰ نے قدیم علماء کے ذہن میں ایک بات ڈالی کہ انہوں نے مدارس کے نظام کو پھر سے مرتب کر کے از سر نو شروع کرنے کی فکر اور کوشش کی، اور دارالاقامہ کے مدارس کی انداز میں مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے مدارس مکاتب پھر سے قائم کرنے شروع کر دیے۔ چنانچہ آپ اس ملک کی قدیم 200 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات واضح ہوگی، سمجھ میں آ جائے گا کہ صرف اس ملک ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس ملک کے چھوٹے چھوٹے مدارس نے، مکاتب نے اور چھوٹے چھوٹے اداروں نے، جنہوں نے عوام کے ایک ایک 2 روپے حاصل کر کے اور عوام کی خون پسینے کی کمائی کو جمع کر کے مدارس کا وہ جال بچھا دیا کہ جس نے پوری دنیا کے لیے علماء کو، حفاظ کو، ائمہ کو، خطبہ کو، مؤذنین کو فراہم کر دیا۔ اسی مدارس سے نکلنے والوں میں اگر آپ ہندوستان کی بات لیں تو بڑے بڑے نامور علماء پیدا ہوئے۔ خود حیدرآباد سے مولانا مناظر احسن گیلانی، ڈاکٹر حمید اللہ، کون نہیں جانتا ڈاکٹر حمید اللہ کو؟ میرے شہر کے تقریباً سبھی افراد ان کا نام جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ ایسی عظیم شخصیت تھے، ایسی عظیم ہستی تھے جنہوں نے پیرس کے اندر، فرانس کے اندر اپنا ٹھکانہ قائم کیا اور فرنچ زبان میں قرآن مجید کا سب سے پہلا ترجمہ کیا۔ کون تھا وہ شخص؟ جامعہ نظامیہ سے فارغ مدرسے کا طالب علم تھا۔ یہی نہیں، آپ کو اگر میں نام گنواتے جاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا بڑا عالم دین جس کا نام لینے میں آپ فخر محسوس کریں گے، وہ سب کے سب مدارس سے پڑھے ہوئے تھے۔ چاہے اشرف علی تھانوی کا نام لے، چاہے مولانا احمد رضا بریلوی کا نام لے، چاہے مولانا ابوالعلا مودودی کا نام لے، چاہے
مولانا سرفراز کا نام لے، کسی بھی مسلک سے رہنے والے کوئی بھی بڑے عالم دین جنہوں نے اپنے طور پر علم دین کی جو خدمت کا فریضہ انجام دیا ہے، اسے سنہرے حروف سے لکھے جانے کے لائق اور قابل۔ صرف یہ مسلمان ہی نہیں، آپ یہ سن کر اور حیران ہو جائیں گے، بہت سارے غیر مسلمین نے بھی انہی مدارس سے استفادہ کیا ہے، فائدہ حاصل کیا ہے۔ لالا رام موہن رائے کو کون نہیں جانتا؟ اگر ہندوستان کا کوئی بچہ، خصوصاً میرا غیر مسلم دوست بھائی اگر ان کو نہیں جانتا تو اس سے زیادہ افسوس کی اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ وہ پہلا شخص تھا غیر مسلمین میں، سناتنیوں میں، جنہوں نے ستی پرتھا کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ آپ کو معلوم ہے وہ کہاں کا پڑھا ہوا تھا؟ آج بھی مدرسہ قائم ہے، کلکتے جائیے، مدرسے عالیہ کے وہ منشی فاضل تھے، مدرسے عالیہ کی فضیلت کی ان کے پاس سند موجود تھی۔ اور یہی وہ بندہ ہے جس نے مدرسے میں رہ کر دیکھا کہ عورتوں کے ساتھ جو سناتنیوں میں ظلم و ستم ہے کہ ایک بیوہ کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس بندے کو قرآن نے بتایا کہ وَلِلرِّجَالِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ مردوں کا حق ہے۔ وہیں سے سیکھ کر اس نے جا کر اپنی قوم کے لوگوں کی گالیاں کھاتے ہوئے، ظلم و ستم سہتے ہوئے، انگریزوں سے بحث کر کر کے ایسا قانون پاس کرنے کی کامیابی حاصل کر لی جس کے نتیجے میں اسے ہندوستان کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنا پڑا۔ میرے تمام غیر مسلموں کی ذمہ داری ہے کہ لالا رام موہن رائے کی شخصیت کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں اور یہ دیکھیں کہ وہ کس جگہ کا پڑا ہوا بندہ تھا۔ آج لوگ مدرسوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور یہ الزام دیا جاتا ہے کہ مدرسے میں دہشت گرد تیار ہوتے ہیں۔ نہیں، دہشت گرد نہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے تیار ہوتے ہیں۔ یہ بات ضرور کہی جاتی ہے، جس طرح سعید ابن مسیب نے حجاج بن یوسف کے دربار میں کھڑے ہو کر للکارتے ہوئے کہا تھا تو ایک سعید ابن مسیب کو قتل کر سکتا ہے، ایسے ہزاروں سعید پھر پیدا ہو جائیں گے۔ اسی طرح مدرسے کا پڑھنے والا، مدرسے کے اسی طرح مکاتب کے علوم سے فیض حاصل کرنے والا ہر شخص سعید ابن مسیب کا وارث بن کر کھڑے ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، چاہے مصر کا حسن البنا شہید ہو، چاہے ترکی کا سلطان محمود آفندی ہو، یا اسی طرح پر ہندوستان کے رہنے والے قاسم نانوتوی ہوں، حیدرآباد کے رہنے والے ڈاکٹر حمید اللہ ہوں، سب یہی کہہ کر کھڑے ہوں گے کہ ہم دہشت کی آواز نہیں بلکہ ظلم کے خلاف عدل کی آواز ہیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں۔ اور حدیث شریف کے اس باتوں کا مصداق ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ حق کا کلمہ کہے ظالم بادشاہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہد کی زبان میں یعنی اس ناچیز کی زبان میں بھی یہ جو بات کرنے کی صلاحیت دی ہے، یہ بھی انہی مدارس کا طفیل ہے۔ انہی مدارس میں رہ کر، انہی مدارس میں پڑھ کر، انہی مدارس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر پل کر یہ خاکسار بھی یہاں کھڑا ہوا ہے اور آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کر رہا ہے۔ اس میں کوئی نہ میری تعریف ہے، کوئی نہ میرا کردار ہے، یہ صرف اللہ کا فضل ہے جس نے مدارس کے طفیل مجھے، اور میں یہ بات کہوں تو بالکل بے جا نہیں ہے، آپ سب کو مسلمان باقی رکھا ہے۔ یہ تو غیر مسلمین کی سازش ہے، یہ دشمنان اسلام کی کوشش ہے کہ وہ مدارس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہمارے مسلمان اور ہمارے بھائی جتنا پیار اپنی ذات سے کرتے ہیں، اپنی اولاد سے کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ پیار ان مدارس سے کرتے ہیں، مجھے اس بات کا پورا یقین ہے۔ اور آپ کے پیار، آپ کی محبت، آپ کی چاہت، آپ کے تعاون سے ہی یہ مدارس کا جال بچھا ہوا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بعض مسلمان جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، جو دنیاوی تعلیم یافتہ اور جدید تعلیم کے ماننے والے ہیں، وہ لوگ ان مدارس میں پڑھنے والوں کو، ان مدارس کے علم حاصل کرنے والوں کو، ان طلبہ کو، ان اساتذہ کو
اور اس بوریے پر بیٹھ کر اور اللہ اور قال رسول کی صدائیں لگانے والوں کو قدامت پسند، پرانے خیالات والے اور انتہائی فنڈامنٹل اس طرح کے برے برے الفاظ سے ملقب کرتے ہیں، برے برے الفاظ سے ان کا خطاب کرتے ہیں، ان کو ماننا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ ارے بھائی آپ اگر مسلمان ہیں تو انہی ٹوٹے پھوٹے مدارس کا طفیل ہے، آپ اگر مسلمان باقی ہے تو اسی مدارس کا کردار ہے جس نے آپ کو اب تک مسلمان باقی رکھا ہے۔ آپ کس منہ سے کس زبان سے یہ باتیں نکالتے ہو، کس منہ سے اپنی یہ زبان ظاہر کرتے ہو، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی مدارس میں پڑھنے والے، انہی قرآن کی خدمت کرنے والوں کو سب سے بہتر قرار دیا ہے۔ الفاظ حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ بزرگ اور دوستو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، دنیا میں کوئی بھی حلال کام کرنا منع نہیں ہے، اور معاشرے کے لیے سبھی کام جو بھی حلال ہے ضروری ہے۔ کاموں کے اندر فرق مراتب ہو سکتا ہے، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے مطابق، آپ کے الفاظ کے مطابق، آپ کے اقوال کے مطابق سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کا کام قرآن مجید کا پڑھنا اور پڑھانا ہے، جو قرآن مجید کی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، انہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین قرار دیا ہے۔ اگر اس کے باوجود کوئی دوسرے کو بہتر سمجھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہتر اسے سمجھتے ہیں جو قرآن کا معلم ہے، متعلم ہے۔ اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کو جو MBBS کرتا ہو، جو انجینئرنگ کرتا ہو یا دوسرے فنون میں مہارت حاصل کرتا ہو، ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ سب کام ضروری ہیں، لیکن ان تمام کاموں میں سب سے افضل اگر کوئی کام ہے تو وہ علم دین کا حصول ہے، قرآن مجید کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے۔ بات کو میں مختصر کرتے ہوئے آپ کے سامنے ماضی قدیم کے سب سے بڑے مفکر، جن کو دنیاوی تعلیم یافتہ طبقہ بھی بہت ہی اہمیت دیتا ہے، بلکہ ساری دنیا کے تمام انسان جن کو علم سے، ادب سے تعلق ہے، وہ ان کو جب بھی یاد کرتے ہیں تو بہت اہمیت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ میری مراد شاعر مشرق علامہ اقبال سے ہے۔ انہوں نے اپنے طالب علم شجاع کو خط لکھتے ہوئے اس کے اندر تاکید کی تھی اور کہا تھا کہ دیکھو میری بات یاد رکھو، ان مکتبوں اور مدرسوں کو اسی حال پہ رہنے دو۔ اقبال کے الفاظ ہیں ان مکتبوں اور مدرسوں کو اسی حال پہ رہنے دو، اگر تم ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے، اگر مدرسوں اور مکاتب کو بند کرنے کی فکر کرو گے تو ایک دور ایسا آئے گا کہ تم سمجھ نہ سکو گے ہندوستان میں بھی وہی ہوگا جو کہ میں دیکھ کر آیا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے اندلس میں یعنی موجودہ اسپین میں دیکھا ہے کہ وہاں پر غرناطہ اور قرطبہ اور الحمرا کے بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں، لیکن غرناطہ میں، قرطبہ میں مساجد میں کوئی نماز پڑھنے والا موجود نہیں ہے۔ اگر ان مدرسوں کو تم بند کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ملک بھی اسی طرح کی کیفیت کے ساتھ ہو جائے گا۔ بزرگوں اور دوستو، اندلس میں مسلمانوں کی حکومت 1-2 نہیں 800 سال تک قائم رہی۔ مورخین جو اقبال کی سیرت پر، ان کی شخصیت پر بحث کرنے والے ہیں، یوں لکھتے ہیں کہ اقبال کو اقبال بنایا ہی ہے سفر اندلس نے۔ جب جا کر اندلس میں اقبال نے دیکھا کہ اتنا بڑا ملک برسا برس تک مسلمان رہا، مسلمانوں کی تاریخ وہاں چپے چپے میں نظر آ رہی ہے، انہوں نے مسلمانوں کے الفاظ تک بدل دیے ہیں، ناموں کو تک تبدیل کر دیا ہے، جبر الطارق کو جبرالٹر کہنا شروع کر دیا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وہاں پر کوئی بھی اسلام کا پیروکار نہیں، اللہ کا نام لینے والا موجود نہیں۔ تو انہوں نے غور و فکر کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہاں پر مساجد تو تھیں، بڑی بڑی عمارتیں تو تھیں، علماء اکرام بھی تھے، لیکن مدارس کا جال نہیں پھیلا ہوا تھا، جنہوں نے تختہ پلٹتے ہی مسلمانوں کا نام و نشان وجود سے مٹا دیا۔ اللہ نے فضل فرمایا ہند کے مسلمانوں پر،
کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند اللہ کے نیک بندوں کو ایسی خاص توفیق دی کہ انہوں نے مدارس کا ایک جال پھیلا دیا۔ جب یہ بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں فلاں بھی غلطیاں ہیں، فلاں بھی خرابیاں ہیں، فلاں برائیاں ہیں۔ مانتا ہوں میرے دوستو، مدارس والے بھی انسان ہیں، وہ کوئی فرشتے تو ہے نہیں، کوئی انبیاء تو نہیں کہ جو معصوم ہو، بلکہ وہ بھی انسان ہیں، اور غلطیاں انسان کی خصوصیت خاصہ ہے۔ اگر آپ نے کبھی کوئی غلطیاں دیکھی ہوں گی، یقیناً دیکھی ہوں گی، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آئینہ بن کر ان کی اصلاح کریں، اور آئینے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو آ کر سامنے ٹھہرتا ہے اس پر عیب ظاہر کرتا ہے، پیٹھ پیچھے جا کر کسی کے عیب نہیں بتاتا۔ تو آپ کا بھی فریضہ ہے کہ اگر آپ مدرسے والوں سے، قرآن والوں سے، علم والوں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور آ کر ان کی جو غلطیاں ہیں، خرابیاں ہیں، ان کے اصلاح کی محبت اور ہمدردی کے انداز میں نصیحت کریں، اصلاح کریں، تبھی جا کر اصلاح کا کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی میں کہنے میں ذرا برابر اور محسوس نہیں کرتا کہ اس ملک میں جتنی تنظیمیں ہیں اور جتنے بڑے بڑے دینی کام ہو رہے ہیں، ان سب کے کاموں کو لے کر کھڑے ہونے والے مدارس کے پڑھے ہوئے ہی تھے۔ چاہے مولانا الیاس رحمہ اللہ کا نام لے لیجئے، چاہے مولانا انعام الحسن کا نام لیجئے، چاہے مولانا مولانا مودودی کا نام لیجئے، چاہے اسی طرح پر ہر تنظیم کے بڑے بڑے جو ذمہ داروں کا آپ نام لیں، وہ سب کے سب مدارس کے فیض یافتہ اور تربیت یافتہ ہی تھے۔ لہذا میری گزارش یہ ہے، میں تمام سننے والوں سے، جتنے لوگوں کے پاس میری بات جائے ان سب سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ مدارس کا تعاون کریں، ان کے ساتھ محبت رکھیں، ہمدردی رکھیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسا۔ اے سننے والے شخص، غور سے سن لے کہ تو یا تو عالم بن، یا تو متعلم بن، یا ان کی باتیں سننے والا بن، یا ان سے محبت رکھنے والا بن، ولا تکن خامسا، اور پانچواں ہرگز مت بن۔ پانچویں کا مطلب یہ ہے کہ جو مدارس پر اعتراضات کرے، کیچڑ اچھالے، ان کی غلطیوں اور خرابیوں کو ابھار کر لوگوں کے سامنے پھیلانے کی فکر اور کوشش کرے۔ میرے دوستو، بہت ساری کمزوریوں اور خرابیوں کے باوجود آج بھی، بلکہ اگلی صدی تک بھی یہی نظر آتا ہے کہ مدارس ہی اس ملک میں اسلام کی حفاظت کا فریضہ انجام دینے کے لیے من جانب اللہ مقرر ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ مدارس اسلامیہ خصوصاً اس ملک میں حفاظت اسلام کے مضبوط قلعے ہیں۔ اگر یہ قلعے ڈھہ جائیں گے تو پھر اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کا، اسلام کا تو نہیں بلکہ مسلمانوں کا وجود باقی رہنا بظاہر مشکل ہے۔ انگریزوں کی یہ کوشش رہی تھی کہ مسلمانوں کو صرف نام کے مسلمان رکھے جائیں اور ان کی پوری سوچ انگریزی بن جائے۔ آج کے موجودہ دور میں یہاں کی جو ظالم حکومت ہے یا یہاں کے جو مسلم دشمن طاقتیں ہیں، وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ کسی نہ کسی انداز میں مدارس کا وجود ختم کر دیا جائے۔ اگر مسلمان بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا کر یہ کہے کہ مدارس کس کام کے ہیں، مدارس سے کیا فائدہ ہے، یہاں پر جو اتنے بچے پڑھ رہے ہیں کس کام کے ہیں، تو بھلا میں بتاتا ہوں، سن لیجئے، مدارس اس کام کے ہیں کہ مدرسہ آپ کو عالم مہیا کرتا ہے، امام مہیا کرتا ہے، خطیب مہیا کرتا ہے، مؤذن مہیا کرتا ہے، استاد بناتا ہے، اور اس کام کے اندر مدرسہ 100% کامیاب ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مدرسے کے پڑھنے والا خوب مالدار ہو تو مدرسے کا یہ مقصد ہے ہی نہیں، مدرسے کے مقصد سے وہ واقف ہی نہیں ہے۔ مدرسے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو خطیب ملے، اور واللہ میں کہتا ہوں کہ جتنے خطیب آپ کو نظر آئیں گے اس ملک میں، پوری دنیا میں، وہ مدرسے کا فارغ ہوتا ہے۔ جتنے علماء نظر آئیں گے مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، جتنے قوم کے قائد ان کی دینی رہبری کرنے والے نظر آتے ہیں وہ بھی مدرسے ہی کی تعلیم یافتہ ہیں، پڑھے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ بات اپنی زبان پر ہرگز مت لائیے کہ مدرسے سے فائدہ کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں آپ نے دیکھا کہ اس ملک کے مختلف مواقع پر، بلکہ سارے ملک میں، ہر شہر میں، ہر قریے میں، ہر چھوٹے سے چھوٹے دیہات میں رمضان المبارک کے اندر تراویح پڑھانے کے لیے حفاظ اکرام الحمدللہ دستیاب ہو چکے ہیں۔
بھلا بتائیے یہ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں؟ کیا اسکولوں کے تربیت یافتہ ہیں؟ کیا کالجوں میں یا یونیورسٹیوں میں جامعات میں مدارس کے حفظ کا کوئی مستقل کورس موجود ہے؟ کہیں موجود نہیں۔ اگر حفظ کا کورس موجود ہے تو چھوٹے چھوٹے مکاتب میں موجود ہے، چھوٹے چھوٹے مدارس میں موجود ہے۔ وہی مکاتب، وہی مدارس اور وہی مدرسوں سے پڑھنے والے ان طلباء نے پورے ہندوستان کے جگہ جگہ، ہر شہر، ہر گاؤں، ہر قریے کے اندر پہنچ کر قرآن مجید کے تراویح میں پڑھنے کا فریضہ انجام دیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مدارس اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہے؟ یقیناً کامیاب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چند بچے اس میں بھی جو ہے غلط روش اور غلط راستے پر چلے جائیں تو وہ ان کی غلطی ہے، وہ ان کی بھول ہے، ان کی کمزوری ہے۔ میں ایسے طلباء سے بھی، میں ایسے مدارس سے مستفید ہونے والوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے علم حاصل کیے ہیں اسی مقصد پر جمے رہیں۔ دنیا کمانے کے لیے، مالدار بننے کے لیے آپ کو مدارس کے اندر پڑھنا نہیں ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا مقصد ہے اپنے آپ کو خدمت دین کے لیے وقف کر دینا، وارث نبی بن کر قوم کا قائد اور قوم کا جو ہے رہنما بننا۔ یہ آپ کا فریضہ ہے، آپ کی ذمہ داری۔ آپ اس فریضے اور ذمہ داری کو نبھائیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دین کے ساتھ ساتھ اپنے فضل سے جتنا مقدر ہے اتنی دنیا ضرور دے گا۔ لیکن جس کسی نے مدرسے کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی اس راستے کو چھوڑا، ان کے لیے سوائے جو ہے ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنے کا اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عوام کی ذمہ داری ہے کہ ایسے علماء اور ایسے فضلاء اور ایسے دین کے مدارس سے فارغ حضرات کا تعاون کریں، نصرت کریں، ان کو جو ہے مواقع فراہم کریں تاکہ وہ دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو فارغ رکھ سکیں۔ تو بہرحال میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مدارس اسلامیہ نے جس طرح پر ایک قدیم زمانے سے علم کی اشاعت کا اور دین کی حفاظت کا کردار ادا کیا ہے وہ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ ہاں ایک بات یاد آئی، آپ جانتے ہیں کہ 1920 کے آس پاس ترکی میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا، اور وہ اتنا بڑا انقلاب تھا کہ انگریزوں نے ترکی کو اس کی پوری حیثیت ختم کر کے ایک آدھونک ترکی بنانے کی ٹھان لی، اور اس کے لیے انہیں ایک بہت بڑا کردار ملا جس کو مصطفیٰ کمال اتاتürk کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے جیسے ہی ترکی کی گدی پر قبضہ جمایا تو اتنے خطرناک فیصلے کیے کہ اللہ کی پناہ، سب سے بھیانک فیصلہ اس کا یہ تھا کہ اس نے ترکی زبان کے رسم الخط ہی کو ختم کر دیا، اور اسی طرح پر ختم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اسلامی تاریخ سے ہمیشہ کے لیے نابلد ہو جائیں۔ اور دوسرا بڑا بھیانک اس نے جو ہے نقصان مسلمانوں کا یہ کیا کہ اس نے عربی زبان میں اذان پر پابندی لگا دی۔ اس کے بعد کے 60-70 سال ترکی میں انتہائی ناگفتگی گزرے ہیں، لیکن الحمدللہ وہاں پر ایسے پرآشوب دور میں بھی، کان کھول کر سن لیجئے، ایسے پرآشوب دور میں بھی چھوٹے چھوٹے مدارس نے جو کردار نبھایا ہے واللہ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے اور قابل ہے۔ اور آج ترکی میں آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں حفاظ نظر آتے ہیں، اور آج جب دین کا شعور واپس آ رہا ہے تو ان کا صحرا انہی علماء پر، انہی حفاظ پر جاتا ہے جنہوں نے اپنے گھروں میں بیٹھ کر، تہہ خانوں میں رہ کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی ہے۔ آپ کیا جانتے ہیں مدارس کی اہمیت اور فضیلت کو؟ اگر نہیں جانتے ہیں تو تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر کبھی بھی کسی کی بھی زبان سے مدرسے کے تعلق سے ایک بھی ایسا جملہ سننے کو نہیں ملے گا جس سے مدارس سے ان کی نفرت ظاہر ہوتی ہو۔ مسلمانوں جاگو، اگر اب نہ جاگو گے تو پھر ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ دشمن ہمارے قریب تک پہنچ سکتا ہے، اور جس طرح ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جھوٹے الزامات کے تحت مدارس کو تہس نہس کیا گیا ہے، اسی طرح پر جگہ جگہ ہر جگہ پر ایسی کیفیت آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے ہم کو جاگنا ہوگا، اور مسلمانوں کا فریضہ اور ذمہ داری ہے کہ جس طرح وہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے، اسی طرح مساجد کی حفاظت کے لیے بھی اور مدارس کی حفاظت کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرے، کھڑا ہو جائے، سینہ صبر ہو جائے، اور ظالم حکومتوں کے سامنے یہ کہنے پر فخر محسوس کرے کہ اگر گولی لگے تو سب سے پہلے میرے سینے کو چاک کرتی ہوئی جائے۔
اور اگر بلڈوزر چلے تو سب سے پہلے میرے سینے پر چلے، بعد میں مدارس کو دھکا لگے۔ یہ کہتا ہوں اگر تمام مسلمان یہ کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو بڑے سے بڑا ظالم بھی مدارس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت کرے اور مسلمانوں کی محافظ ہونے کی جو ذمہ داری نبھائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔